کیا آپ کو بھی نماز میں ایسے خیالات آتے ہیں جو نہیں آنے چاہیے، جن سے آپ پریشان ہیں، جیسے اس آدمی کے ساتھ ہوتا ہے؟ چلیے اس واقعے سے اس مسئلے کو سمجھتے ہیں۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور عرض کیا کہ حضرت، میں بہت پریشان ہوں، اس لیے کہ میری نمازیں کسی کام کی نہیں۔ جب میں سجدہ کرتا ہوں تو اس وقت دماغ میں ایسے شہوانی اور نفسانی خیالات کا ہجوم ہوتا ہے کہ الامان یا ایسے سجدے کیسے قبول ہوں گے۔ میں تو بہت پریشان ہوں کہ کس طرح اس مصیبت سے نجات پاؤں۔ حضرت نے فرمایا کہ تم یہ جو سجدہ کرتے ہو، تمہارے خیال میں یہ کیسا سجدہ ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ حضرت، بڑا ناپاک اور بڑا گندا سجدہ ہے، اس لیے کہ اس میں ناپاک اور گندے شہوانی خیالات آتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ ناپاک اور گندا سجدہ تو اللہ میاں کو نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا ایسا کرو کہ تم یہ ناپاک سجدہ مجھے کر دو۔ حضرت نے مزاحیہ طور پہ بات کو سمجھانے کے لیے یہ بات اس کے سامنے کہی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت پاکیزہ اور اعلیٰ قسم کا سجدہ ہونا چاہیے، اور یہ ناپاک سجدہ ہے، یہ مجھ ناپاک کے سامنے کر لو۔ وہ صاحب کہنے لگے، توبہ توبہ، آپ کے سامنے کیسے سجدہ کر لوں؟ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا تو حرام ہے۔ حضرت نے فرمایا، بس اس سے پتہ چلا کہ یہ سجدہ اسی ذات کے لیے ہے، یہ پیشانی کسی اور کے سامنے جھک نہیں سکتی۔ اس سجدے میں کیسے ہی گندے شہوانی نفسیانی خیالات کیوں نہ آ رہے ہوں، لیکن یہ پیشانی اگر جھکے گی تو اسی کے در پر جھکے گی، لہذا یہ سجدہ اسی اللہ کے لیے ہے۔ اور اگر یہ فاسد خیالات غیر اختیاری طور پر یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی تمہاری نماز میں آ رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں معاف ہے۔ بے شک اس طرح نماز تو قبول ہو جاتی ہے، پر ایسے نہ ہو کہ اپنی نماز کو درست کرنے کی فکر ہی نہ کرے۔ یہ نہایت ہی اہم ہے کہ نماز اپنی وسعت و ہمت کے موافق پوری توجہ سے پڑھنی چاہیے۔ اس پریشانی کا ایک آسان حل یہ ہو سکتا ہے، جو میں نے بزرگوں سے سنا ہے، کہ مسجد میں جماعت سے پہلے پہنچ کر اور خواتین گھر پر یہ مشق کرے کہ کچھ دیر اللہ کا دھیان کے ساتھ ذکر کرے اور پھر نماز کی ابتدا کرے۔ انشاءاللہ اس عمل سے نماز میں دھیان باقی رکھنے میں آسانی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو اہتمام سے نماز پڑھنے کی اور خشوع و خضوع اور اس کے دھیان والی نمازیں پڑھنے کی توفیق